علیکم، میں امداد سن رہا ہوں۔ نواز شریف کا نام لینے پر پابندی عائد ہو سکتی ہے، یہ دھمکی دی ہے حکومت نے وزیر اعظم عمران خان کے متعلق نازیبا ناشائستہ گفتگو کرنے کے جواب میں۔ اور ناشائستگی ہمیں نظر آئی سندھ میں بھی، جہاں پر سابق وزیر اعلیٰ ارباب غلام رحیم پر حملہ ہوا۔ ان کو جہاں وہ نکلتے ہیں ان کے خلاف نعرے بازی شروع ہو جاتی ہے، لوگ ان کے راستہ روکنا شروع کر دیتے ہیں۔ ظاہر ہے سیاست میں ناشائستگی ہے، یہ سیاسی رویہ نہیں ہے، یہ غیر سیاسی غیر اخلاقی رویہ ہے، اور پاکستان کی سیاست میں کافی عرصے سے غیر سیاسی غیر اخلاقی رویے جو ہے وہ پروان چڑھ رہے ہیں۔ اور ہاں، ایک خبر اور بھی ہے کہ ترجمان بن گئے ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب حکومت پنجاب کے۔ تو غیر شائستگی، نازیبا الفاظ، ناشائستگی اور غیر اخلاقی جو قدریں ہیں ان کو بیسیکلی بڑھاوا مل رہا ہے۔ یعنی جو بندہ جتنا زیادہ نازیبا ہوگا، نازیبا الفاظ استعمال کرے گا، جتنا زیادہ بڑی گالی نکالے گا، وہ اتنے اچھے عہدے پر ہوگا۔ یہ پاکستان کی سیاست میں کافی، یہ جب سے خاص طور پر عمران خان صاحب کی حکومت آئی ہے، یا جب سے عمران خان صاحب اقتدار میں بہت زیادہ اوپر گئے ہیں، اقتدار میں کہہ رہا ہوں سیاست میں، تو تب سے یہ والا کلچر جو ہے اس کو فروغ مل رہا ہے کہ سیاست میں شائستگی کا کوئی کام نہیں ہوتا، شاید سیاست میں اخلاقیات کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ عمران خان صاحب خود آن ریکارڈ ہیں کہ جی ہم تو بیان دے دیتے ہیں، بڑے بڑے بیان دینا سیاست میں، اس میں کیا ہے، الزام لگا دو، کیوں ثابت کروں میں الزام لگانے کے بعد؟ ابھی بھی آپ دیکھیں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے وہ الزام لگایا تھا شہباز شریف صاحب پر، 10 ارب روپے کی پیشکش کی تھی، اس کے خلاف شہباز شریف صاحب نے حد تک عزت کا دعویٰ دائر کیا، عمران خان صاحب وہاں گئے نہیں، اور اب کہتے ہیں کہ جناب مجھے تو کسی نے کہا تھا۔ اچھا جی، میں نے تو کسی کو کوٹ کر کے کہا تھا، اس سے پہلے 35 پنکچر والا انہوں نے کیا، تو جب معاملہ آیا تو انہوں نے کہا جی میں نے تو ادھر ادھر سنائی باتوں پر 35 پنکچر کا ذکر کر دیا تھا۔ تو وہ عمران خان صاحب نے، یعنی باتیں کرتے جاؤ، لمبی لمبی چھوڑتے جاؤ، اس کو عمران خان صاحب نے کیا ہے، اس کلچر کو پروان چڑھایا ہے۔ تو اب ظاہر ہے اسی کلچر کے تحت فیاض الحسن چوہان صاحب جو ہیں وہ ترجمان بنے حکومت پنجاب کے، اسی کلچر کے تحت فردوس عاشق اعوان صاحبہ آئیں۔ فیاض الحسن چوہان صاحب تیسری بار اس عہدے پر آ رہے ہیں۔ ویسے پہلے تو رہے تھے وزیر اطلاعات ایک بار، پھر دو اور وزیر آئے بیچ میں، پھر یہ آ گئے، اور پھر فردوس عاشق اعوان صاحبہ آ گئی، اب پھر یہ آئے ہیں ترجمان بن کر۔ اور یہ ظاہر ہے عثمان بزدار صاحب نے چاہا کہ وہ ترجمان رہیں گے اور ان کو وزارت میں نہیں دوں گا، اور فواد چودھری صاحب کی ذرا یہاں پر نہیں سنی گئی۔ عمران خان صاحب کو انہوں نے کہا تھا کہ فیاض الحسن چوہان کو پنجاب حکومت کی ترجمانی یا وزارت کا قلمدان نہ دیا جائے۔ ان کا تھا مسرت جمشید چیمہ صاحب کے لیے، انہوں نے سفارش کی تھی کہ وہ زیادہ بہتر رہیں گے، کیونکہ وزارت اطلاعات کے معاملات فواد چودھری صاحب خود دیکھ رہے ہیں مرکز میں، اور وہ تمام وزارتوں کے جو وزارت اطلاعات جو پی ٹی آئی کے حکومتوں میں جتنے صوبوں میں ہیں، پنجاب ہو گیا، کے پی کے ہو گیا اور مرکزی، تو اس میں وہ خود روزانہ کی بنیادوں پر اجلاس کرتے ہیں، کارکردگی دیکھتے ہیں، کیا کیا ایشوز ہیں، کن کن ایشوز پر ہم نے بات کرنی ہے، کن کن ایشوز پر اپوزیشن کو ٹف ٹائم دینا ہے، کن کن ایشوز پر ٹاک شوز میں جانا ہے۔ وہ ایک روزانہ کا ایک وہ ہوتا ہے پلاننگ کر کے، فواد چودھری صاحب ان کی صدارت میں چیزیں جاتی ہیں۔ تو وہ کیونکہ دیکھ رہے تھے سارے معاملات کو، تو لہٰذا جب ان کی سے مشاورت ہوئی کہ جی اب فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو تو عثمان بزدار صاحب نے کہا کہ نہیں یہ مجھے نہیں چاہیے، تو اگلے وزیر اطلاعات کے لیے کون ہو، تو انہوں نے جب مسرت جمشید چیمہ صاحبہ کا نام لیا۔ عثمان بزدار صاحب چاہتے تھے فیاض الحسن چوہان صاحب کو، انہوں نے عمران خان صاحب کو، میں نے کل آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا، انہوں نے عمران خان صاحب کو کہا تھا کہ مجھے فیاض الحسن چوہان چاہیے، لیکن وزیر نہیں ترجمان، بولنے میں وہی کام کریں گے جو وزیر اطلاعات کرتے ہیں، اختیار ان کے پاس وزارت اطلاعات کے نہیں ہوں گے، کیونکہ اگر ان کو اختیار دے دیں گے تو پھر میری کوریج نہیں ہوگی، میں پھر پیچھے چلا جاتا ہوں، اور وزیر اطلاعات جو ہیں وہ میڈیا پر اشتہارات وغیرہ کے کنٹرول کے ذریعے وہ اپنی اجارہ داری اور اپنی سیلف پروجیکشن میں لگ جاتے ہیں، اور حکومت پنجاب کہیں غائب ہو جاتی ہے۔ تو عمران خان صاحب ظاہر ہے، میں نے کل گزارش کی تھی کہ عثمان بزدار صاحب کی نہیں ٹالتے وہ، چاہے جو مرضی ہو، تو انہوں نے فواد چودھری صاحب کی ٹال دی بات اور عثمان بزدار صاحب کی مان لی، اور ظاہر ہے منظوری عمران خان صاحب کی منظوری کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، لہٰذا آج فیاض الحسن چوہان صاحب جو ہیں وہ بن گئے ہیں ترجمان حکومت پنجاب، اور قلمدان رہا ہے عثمان بزدار صاحب کے پاس۔ اب عثمان بزدار صاحب خود فون کریں گے کسی کے ٹی وی چینل کے ڈائریکٹر نیوز کو،
اور کسی مارکیٹنگ والے کو فون کریں گے, کہیں گے جناب میری فلاں چیز ہے, میری خبر فلاں خبر جو ہے وہ لیڈ لگنی چاہیے, فلاں خبر میری ٹاپ سٹوریز میں جانی چاہیے نیوز بلیٹنس میں, اور مطلب وہ عثمان بزدار صاحب جس طرح وہ اب یہ کام کریں گے ظاہر ہے, کیونکہ ان کے پاس کنٹرول آ گیا ہے وزارت اطلاعات کا. جو وہ چاہتے تھے وہ ان کو مل گیا. فواد چودھری صاحب جو چاہتے تھے وہ اس طرح نہیں ہوا, لیکن بہرحال فواد چودھری صاحب مرکز میں بیٹھے ہوئے, ان کو اس کا زیادہ مسئلہ نہیں تھا. ایک بہتر کوآرڈینیشن کے لیے وہ میرے پاس جو جملہ آیا تھا ان کا, تو ان سے جب پوچھا گیا تھا کہ فیاض الحسن چوہان صاحب کو لگا, تو انہوں نے کہا یار کیا مطلب کوئی ڈھنگ کا بندہ لگا دے, یہ انہوں نے جواب دیا تھا جب ان سے مشاورت کی جا رہی تھی. تو جب فواد چودھری صاحب بھی سمجھیں کہ جی اس فیاض چوہان صاحب اس کا ان کے ساتھ نہیں ہو سکتی کوآرڈینیشن, تو اب سوچیں کہ پاکستان کی سیاست کس حد تک جا چکی ہوئی ہے, اور اس کا عملی مظاہرہ پنجاب اسمبلی میں آج ہوا ہے. پنجاب اسمبلی میں جی یہ ہوا ہے کہ وہاں پر عمران خان صاحب کو, میں معذرت کے ساتھ, بار بار معذرت کے ساتھ, میں صرف کیونکہ مدعا ہے رپورٹ کرنے کا, بات بتانے کا, تو نشئی کہا گیا عمران خان صاحب کے متعلق. ارشد ملک صاحب ہے مسلم لیگ نون کے, انہوں نے یہ ناشائستہ نازیبا لفظ استعمال کیا. آپ کے سیاسی مخالف ہوں چاہے جو بھی ہوں, لیکن آپ کو الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ سیاسی کارکنوں کو, منتخب ارکان کو دیکھ کر کرنا چاہیے تاکہ اس پر شرمندگی نہ ہو. بہرحال انہوں نے لفظ استعمال کر دیا, ہنگامہ ہو گیا, شور شرابہ ہو گیا. وہاں پر حسن مرزا جو پیپلز پارٹی کے, انہوں نے بھی اٹھ کر کہا کہ جی یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. پھر بار بار بلکہ انہوں نے تو آگے چلے گئے کہ یار وزیر اعظم کے متعلق اگر ایسی بات کی جا رہی ہے تو پھر انہوں نے حکومت کو کہا کہ جی آپ چیلنج کریں ان کو. جب حسن مرزا صاحب پتہ نہیں وہ حمایت کر رہے ہوتے ہیں یا مخالفت کر رہے ہوتے ہیں, ان کی بات سمجھ نہیں آ رہی, انہوں نے کہا جی آپ پھر چیلنج کریں, مسلم لیگ نون جو کہہ رہی ہے پھر چیلنج کریں اور میڈیکل کروائیں. اب یہ معاملہ بہرحال یہ تو ایک دوسری سائڈ پہ چلا گیا تھا معاملہ, لیکن اصل جو چیز تھی کہ وزیر اعظم صاحب کے متعلق اس طرح کا لفظ استعمال کرنا, ظاہر ہے اس پر پھر شور شرابہ ہوا. ادھر پھر اٹھے وزیر قانون راجہ بشارت صاحب, انہوں نے پھر اور اشارہ دے دیا, دھمکی لگا دی کہ ٹھیک ہے جی پھر اگر آپ وزیر اعظم کے متعلق اس طرح کے الفاظ استعمال کریں گے پھر یہاں سے بھی ایک قرارداد آئے گی, یعنی حکومت کی طرف سے, کہ پنجاب اسمبلی میں نواز شریف صاحب کا نام نہیں لیا جائے گا, پابندی لگا دی جائے گی نام پر. نواز شریف صاحب کی خبر چلنے پر پابندی, نیشنل میڈیا نواز شریف صاحب کو کور نہیں کرتا کیونکہ وہ سزا یافتہ ہیں. سزا یافتہ تو جنرل پرویز مشرف بھی تھے, ان کے تو انٹرویوز چلتے رہے, مطلب ایک ٹی وی چینل نے تو ان کا پورا پروگرام چلتا تھا ان کا, اور طرح طرح کے لوگ جا کر ان سے انٹرویو کراتے تھے, وہ چلتے تھے, بہرحال وہ خطاب کرتے وہ چلتے. تو لیکن بہرحال یہ تھا کہ جی وہ سزا یافتہ ہیں, لہٰذا وہ نہیں, مفرور بھی ہیں, تو وہ میڈیا پر ان کی نہ خبر چلتی ہے نہ ٹکر چلتے ہیں, نام چل جاتا ہے اگر ان کا ویزا مسترد ہو جائے. تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو تقریر کرتے ہیں وہ نہیں چلتی, اس تقریر کے جواب میں حکومتی وزیر تقریر کرتے ہیں وہ چلتی ہے. تو بہرحال یہ ایک دلچسپ پہلو ہے. تو یہ دھمکی آ گئی آج پنجاب اسمبلی میں, ٹھیک ٹھاک شور شرابہ مچا رہا, اور اسپیکر نے ارشد ملک اور جاوید مرزا صاحب کو ایک دن کے لیے ان پر پابندی عائد کر دی. اور وہاں پہ پھر جب بات ہوئی کہ جناب نواز شریف صاحب کے نام پر پابندی لگا دیں گے کیونکہ وہ سزا یافتہ ہیں, تو پھر وہاں پر رانا مشہود صاحب نے کہا کہ پھر جو امریکہ سے سزا یافتہ ہیں ان کا بھی نام لینے پر پابندی ہو. مطلب سمجھ نہیں آ رہی کہ مطلب کل میں سن رہا تھا حسن مرزا صاحب کی تقریر, انی پہ پیندی ہے کتے پہ کھاندے نے. ایک انہوں نے کہا کہ جو کارکردگی حکومت کا کی انہوں نے مثال دی تھی, اور بڑی پرفیکٹ مثال ہے یہ کہ بھائی مطلب کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے. کارکردگی حکومت کی ہے, حکومت کو ہی نہیں پتہ کہ کارکردگی کیا ہے, تو وہ کارکردگی دکھانے کے لیے روزانہ کی بنیاد پہ وزیر مشیر تبدیل ہوتے ہیں. یعنی تبدیلی اتنی ہے کہ میں نے پہلے بتایا نا کہ وزیر اطلاعات پہلے فیاض الحسن چوہان, اس کے بعد آ گئے شمشان بخاری, پھر میاں اسلم اقبال, پھر شمشان بخاری, پھر فیاض الحسن چوہان, پھر فردوس عاشق اعوان, پھر فیاض الحسن چوہان. ٹارگیٹ ایک ہے, حکومت کی کارکردگی دکھاؤ. تو وہ کیا کہتے ہیں, ہاتھ کنگن کو آرسی کیا. جب بھائی کارکردگی مطلب وہ ہوتا ہے دن کے سورج کی طرح عیاں ہوتی ہے, کارکردگی ہوتی ہے, نظر آتی ہے, دکھتی ہے, لوگ دیکھتے ہیں کہ ہاں جی کارکردگی ہے. اس کے لیے وزیر رکھنا, مشیر رکھنا, یہ کرنا وہ کرنا, اس کی ضرورت نہیں ہوتی, کارکردگی نظر آ جاتی ہے. چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں میں, سندھ میں کسی کو پتہ ہی نہیں تھا گمبٹ میں کیا ہو رہا ہے. پنجاب سے لوگ جاتے ہیں, وہاں سے کڈنی کا ٹرانسپلانٹ, لیور کا ٹرانسپلانٹ کراتے ہیں, میڈیا چلا دیتا ہے, خود ہی پتہ چل جاتا ہے کیا ہو رہا ہے. کارکردگی ہے نا, کتنا عرصہ دبائے رکھو گے, میڈیا چاہے نہ چاہے آ جاتی ہے سامنے بات. شہباز شریف کی کارکردگی تھی, میڈیا چاہتا تھا نہیں چاہتا تھا نظر آ جاتی تھی. عمران خان صاحب کے جو پلاننگ ہے ماحولیات کے متعلق, جنگلات کا کام ہے,
ٹھیک ہے وہ 10 ارب کہہ رہے ہیں، 10 ارب تو بہت زیادہ ہیں، لیکن وہ جو کر رہے ہیں وہ نظر آ رہی ہے، دکھتی ہے. تو کارکردگی کے لیے وزیر تبدیل کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، مطلب عجیب لگتا ہے نا، عجیب ماجرا ہے. تو اس کے لیے ظاہر کارکردگی ہے نہیں، اس لیے وزیر بدلے جاتے ہیں، اور اس لیے نان ایشوز کو چھیڑا جاتا ہے، اور اس لیے اخلاقیات کا دامن ہاتھ سے چھوڑا جاتا ہے. اور ظاہر اب یہ دیکھا دیکھی یہ سارا معاملہ جو عمران خان صاحب نے، سب سیاست میں ایک ہو نا کہ ہم اکثر سیاسی لوگوں کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں تو جو شائستگی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہتے وہ بھی بیچارے سر پیٹ لیتے ہیں کہ یار ہم شائستہ زبان استعمال کرتے، میڈیا چلاتا نہیں ہے. ہم جب تک کسی کو گالی نہ دیں، کسی کو بڑا الزام نہ لگائیں، بڑی بھڑک نہ ماریں، ہم اگر بات کریں نا لاجک کی، اگر ہم بات کریں آئین کی، اگر ہم بات کریں قانون کی، اگر ہم لوگوں کے مسائل کی بات کریں تو میڈیا چلاتا ہی نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں ہوتا، مطلب جب تک بڑی گالی نہ دیں. اور عوامی مسائل کی آپ جتنی مرضی بات کر لو میڈیا نہیں چلاتا ہوتا. تو پھر وہ کل میں نے حسن مرتضیٰ صاحب کی تقریر سنی، انہوں نے ذرا مہنگائی شہنگائی کا ذکر کیا، باقی یہی ہے کہ فلاں نشئی ہے، فلاں امریکہ سے سزا یافتہ ہے، فلاں پاکستان سے مفرور ہے، فلاں پاکستان سے بھگوڑا ہے، یہ چل رہا ہے، اور اسی طرح کے وزیر رکھے جا رہے ہیں. تو یہ جو رجحان ہے اب یہ ہمیں امبر ویل کی طرح جکڑ رہا ہے پاکستان کو. سندھ میں مجھے بڑا افسوس ہوا ارباب غلام رحیم کے سیاسی کردار پر، مجھ سے میں جتنی تنقید مجھے آتی ہے میں کرتا ہوں، جتنی بڑی تنقید اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے، لیکن ارباب غلام رحیم کا جمہوری حق ہے کہ وہ سندھ میں سیاست کرے. وہ سندھ میں وزیر اعظم کے معاون ہیں، وزیر اعظم کے معاون سے پہلے وہ سندھ میں وہاں پر چل پھر رہے تھے، اب وہ معاون بنے اور کلٹنڈو محمد خان گئے تو ان کے اوپر اب وہ جو بھی لوگ تھے پیپلز پارٹی کے تھے، پیپلز پارٹی کے نہیں تھے، کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے اس کا نوٹس لے لیا ہے. لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ سیاسی مخالفین کی رستہ روک کی جائے. رستہ روک کرنے کے اس سے بڑا جرم کوئی نہیں ہوتا جمہوریت میں، اخلاقیات میں. ہم تو دیہاتی لوگ ہیں، ہم تو دیہاتی لوگوں کے مطلب رستہ روک کرنا اس کا مطلب ہے اس سے بڑا کوئی جرم ہی نہیں ہے نا، آپ کسی کا بند کر دیں کسی کی. تو یہ کسی کی آمد و رفت، اور سیاست میں تو مقابلہ جب تک نہیں ہوگا سیاست میں تب تک جمہوریت نہیں ہوتی. ارباب غلام رحیم کے سیاست سے اختلاف کریں، ارباب غلام رحیم کو آپ کریں، ان کے جو کردار ہے اس پر بات کریں، اپنے دائرے میں رہ کر کریں، ان کے حد میں آ کر نہ کریں، اس سے ہوگی افراتفری. تو وزیر اعلیٰ سندھ نے بروقت اس کا نوٹس لیا ہے، لیکن جن لوگوں نے، جو لوگ ہیں اس میں ملوث، ان کی گرفتاری بنتی ہے، تب جا کے لوگوں کو میسج ملے گا کہ نہیں یار یہ جمہوری رویہ نہیں ہے، ہمیں جمہوری رویوں کو آگے بڑھانا ہے. اگر یہاں سے غیر اخلاقی حرکتیں ہوتی ہیں تو اس کا جواب غیر اخلاقی حرکتوں میں دینے سے تو افراتفری ہوگی، انتشار ہوگا. تو جو مناظر آج پنجاب اسمبلی کے تھے، جو کل سندھ میں ہوا ہے، اور جس طرح کی تقرریاں ہو رہی ہیں، قلمدان جس طرح کے دیے جا رہے ہیں، جس طرح کے ترجمان مقرر کیے جا رہے ہیں، یہ پاکستان کی سیاست ابتری کی طرف جا رہی ہے، بہتری کی طرف نہیں جا رہی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.